یہ جو آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ دوسری انہوں نے جو کوٹ کی اور جس کے بارے میں کہا کہ اس کو ہٹا دیا گیا قرآن میں سے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا ٹی وی کے ایک شو میں سمیر مرتد نے ایک سوال اٹھایا کہ سورہ کافرون سورہ نمبر 109 جو ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کا جواب یہ میں دینا چاہتا ہوں کہ سورہ کافرون میں کفار نے جب عبادت کے صلح میں اصولوں کو پیش کیا تو قرآن مجید نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، اس کا سے علیحدگی اختیار کی، جبکہ قرآن مجید خود سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 میں کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اے نبی جب کفار صلح کے لیے مائل ہوں تو آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائے۔ اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ نبی نے یہودیوں کے ساتھ صلح کیا مدینہ میں۔ اس وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ کافرون منسوخ ہو چکی ہے۔ ان کے منسوخ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سورہ کافرون کے آخری آیت لکم دینکم ولی دین جو ہے، جس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کو کفر کرنے کی اجازت اور ضمانت دے دی جاتی ہے جو جہاد کے احکام کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ کافرون منسوخ ہو چکی ہے، جبکہ یہ درست نہیں، یہ غلط ہے۔ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کی آخری آیت جس میں دین آیا ہے، دین کا معنی مذہب نہیں ہے، یہاں پہ اس کا معنی ہے اعمال، کہ اس کا مطلب ہوا تمہارے لیے تمہارا اعمال، ہمارے لیے ہمارا اعمال۔ اور اس کی دلیل بھی ملتی ہے جو کہ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55 میں کہ لنا اعمال لنا ولکم اعمالکم، کہ ہمارے لیے ہمارا اعمال، تمہارے لیے تمہارا اعمال، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ کفار جب کافر عبادت کے میں صلح کے لیے جو اصول پیش کیے وہ جو ہے شرک اور اسلام دین میں خلط ملط کر رہا تھا، آپس میں مل رہا تھا، ٹکرا رہا تھا اسلام کے اصولوں سے، اور جبکہ اسلام کا اصول صاف صاف ہے شرک سے انکار کرنا اور توحید کا اقرار کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، تو اس میں خلط ملط ہو رہا تھا، جس وجہ سے قرآن مجید نے اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کی۔ جبکہ دوسری جگہ قرآن مجید نے صلح کے لیے کی اجازت دی، جس میں کہ صلح جو ہے یہودیوں کے ساتھ ہوا، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عملی طور پہ وہ جو صلح تھی وہ کوئی بھی بات اسلام کے دین اور احکام، اللہ کے قانون سے نہیں ٹکراتی تھی، شرک اور دین اسلام سے، توحید سے کوئی خلط ملط نہیں ہوتا تھا۔ ایسے صلح کی اجازت اسلام دیتا ہے اور آگے بھی اس کی اجازت ہے۔ اور اس کی دلیل جامع ترمذی جو کہ حدیث نمبر ہے 1352، جس میں کہ ہے الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون علی شروطہم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، پر یہ صلح جائز نہیں جب حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جائے۔ مسلمان شرط کے پابند ہے، لیکن ایسے شرط کے پابند نہیں جس میں کہ حلال کو حرام اور حلال کو حرام کر دیا جائے۔